الله الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ اس سے پہلے والی آیات میں، بلکہ یہ آخری آیت ہے، اس کے ابتدائی حصے میں انعام یافتہ لوگوں کو بطور نمونہ کے مانگا گیا تھا کہ اللہ صراط مستقیم پہ ایسا چلا جیسے تیرے نام یافتہ بندے چلے، کیونکہ جو ان کی طرح چلے گا وہ چلنا قبول ہوگا، اور جو ان کی طرح نہیں چلے گا وہ چلنا قبول نہیں ہوگا۔ تو نمونہ بھی مانگا تھا۔ سب سے پہلی بنیادی ضرورت انسان کی سیدھا راستہ وہ بھی مانگا تھا، اور پھر نمونہ بھی مانگا کہ وہ چلنا صراط مستقیم پہ انبیاء کی طرح، صدیقین، شہداء اور صالحین کی طرح۔ آج آیت کا جو آخری حصہ ہے، دوسرا اور آخری، اس میں یہ مانگا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ نہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہ لوگوں کے راستے، نہ گمراہ لوگوں کے راستے۔ مغضوب علیہ جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حق جاننے کے باوجود حق کو چھپاتے ہیں، کسی کو بتاتے نہیں، حق چھپاتے ہیں، بتاتے نہیں، ظاہر نہیں کرتے، اور اس وجہ سے وہ حق پہ عمل کرنے سے محروم ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جو حق کو چھپائے گا اتنا بڑا جرم کرے گا، اور اس میں تحریف کرے گا، جاننے کے باوجود اس پہ عمل کیسے کرے گا؟ خود تعریف کرنا اور چھپانا، یہ بھی عمل نہ کرنا ہے، عمل نہ کرنے کی ایک بہت بڑی صورت ہے۔ تو ایسے لوگ جو اللہ کے دین کو چھپائے، حق کو چھپائے، بتائے نہ، وہ اس پہ عمل کرنے سے بھی محروم ہوتے ہیں۔ تو یہودی وہ لوگ ہیں جو حق کو جاننے کے باوجود اس کو چھپاتے تھے، بتاتے نہیں تھے، اور ظاہر ہے جب حق کو چھپاتے تھے تو اس پر عمل بھی نہیں کرتے تھے۔ اور گمراہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو علم سے معروف ہیں، ان کو صحیح راستے کا علم نہیں ہے، صحیح راستے کی پہچان ہی نہیں ہے، وہ گمراہ لوگ ہیں۔ حدیث شریف میں مغضوب علیہ یہود کو ٹھہرایا گیا ہے، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ مغضوب علیہ جن پہ اللہ کا غضب نازل ہے یہودی ہے، اور گمراہ عیسائی ہے۔ نصارہ عیسائی کو گمراہ کہا گیا ہے حدیث میں۔ اللہ اکبر، کہ ان کو بڑے جیسے کہتے گئے، اس کی تحقیق نہیں کی کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں، اس پہ چلے، اور اس علم نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا، خدا بنا دیا، اور تینوں میں سے ایک بنا دیا، علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ مسلمانوں کی ایک جماعت بنی توے کے علاقے میں جہاد کے لیے گئی۔ یہ عرب کا ایک معروف قبیلہ ہے، بنی توے، اور حاتم طائی اسی قبیلے کا ایک مشہور شخص گزرا ہے، جس کی سخاوت بڑی مشہور ہے۔ چنانچہ آج کل جب کوئی سخی آدمی ہوتا ہے، حد سے زیادہ سخی اس کو حاتم طائی کہا جاتا ہے، تو حاتم طائی ہے۔ امام قتیبہ نے لکھا ہے کہ اس نے اپنی ساری کی ساری دولت 19 مرتبہ لٹائی، 19 مرتبہ ساری کی ساری دولت لٹائی، اتنا بڑا سخی تھا یہ۔
لیکن یہ قبیلہ دراصل یہ عرب لوگ تھے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے بنی چوئے کے لوگ، لیکن انہوں نے عیسائیت قبول کر لی تھی، اور عیسائیت قبول کرنے کی وجہ سے یہ مسلمانوں کے بڑے مخالف تھے، یہ بھی مسلمانوں کی ان سے بھی لڑائیاں رہتی۔ چنانچہ ایک موقع پہ مسلمانوں نے ان پر چڑھائی کی، حملہ کیا، تو یہ مقابلے کی تاب نہ لا کر بھاگ گئے مقابلے سے، اور چند لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ ان میں حاتم طائی کی بہن بھی تھی، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو حاتم طائی کی بہن نے کہا کہ اللہ کے پیارے رسول، میں تو ایک بوڑھی عورت ہوں، میں تو خدمت بھی نہیں کر سکتی کسی کی، لونڈی تو اس کو بنایا جائے جو خدمت کر سکے، میں تو خدمت بھی نہیں کر سکتی، لہٰذا مجھے، اور پھر یہ ہے کہ میرا دیکھ بھال کرنے والا میرا بھتیجا عدی بن حاتم ہے، وہ بھی بھاگ گیا اس مقابلے میں، جہاں اور لوگ بھاگے وہ بھی بھاگا ہے، اب میری نگرانی کرنے والا بھی کوئی نہیں، دیکھ بھال کرنے والا بھی کوئی نہیں، اور میں بوڑھی عورت ہوں، تو آپ مہربانی کر کے مجھے آزاد کر دے، مجھے رہائی دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، آزاد کر دیا، رہائی دے دی۔ حضرت علی ان کے پاس کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ اتنا دور علاقہ ہے اور بوڑھی عورت ہو، کیسے پہنچو گی وہاں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری بھی مانگو۔ چنانچہ اس نے دوبارہ درخواست کی، اللہ کے پیارے رسول، میں اکیلی عورت ہوں، میرے ساتھ تو کوئی ہے نہیں جو میرے ساتھ میرے گھر تک جائے، اور بھتیجا بھی نہیں ہے، اور جگہ بھی دور ہے، لہٰذا مجھے کوئی سواری بھی دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سواری کا بھی بندوبست کر دیا۔ چنانچہ جب وہ اپنے گھر پہنچی تو اپنے بھتیجے عدی بن حاتم سے کہنے لگی کہ مسلمانوں کے پیغمبر نے تو مجھے بڑی عزت دی، بڑی عزت دی، مجھے آزاد کیا، اور مجھے سواری بھی عطا کی، اگر تیرا باپ حاتم طائی جو میرا بھائی ہے وہ بھی ہوتا، تیرا باپ میرا بھائی حاتم طائی، تو وہ بھی میری عزت نہ کر پاتا جو عزت مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ چنانچہ عدی بن حاتم پھر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے صلیب پہنا ہوا تھا، صلیب، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ کیا بت تم نے گلے میں لٹکایا، اس کو پھینک دو۔ پہلے بت پرستی کی ایک علامت ہے وہ، اور پھر ایک غلط نظریے کی نشاندہی کرتا ہے صلیب، وہ غلط نشاندہی کیا ہے، یہ صلیب کا نشان ہے، صلیب کا اس کا سولی کا نشان ہے، سولی کا، کہ رسول اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ لٹکایا گیا ہے، سولی پہ چڑھایا گیا ہے اور قتل کیا گیا ہے ان کو۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے نہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا ہے، نہ ان کو قتل کیا گیا ہے، اور نہ وہ ویسے مرے، بلکہ وہ صحیح سلامت اور زندہ آسمانوں پہ موجود ہیں۔ یہ قرآن کے الفاظ ہے کہ اللہ نے ان کو آسمانوں کی طرف، زندہ سلامت آسمانوں کی طرف جو ہے نا کیا کر دیا، اٹھا لیا آسمانوں کی طرف۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہوں نے صلیب پہ اور سولی پہ لٹکایا، چڑھایا، اور نہ انہوں نے قتل کیا، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن اللہ نے انہی کے ایک آدمی کو ان کے مشابہ بنایا، اور انہوں نے اس اپنے آدمی کو قتل کیا، یہود نے اپنے آدمی کو قتل کیا، اور بعد میں خود شبے میں پڑ گئے کہ اندر جانے والا، اندر تو عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے اور ہمارا آدمی بھی، تو اگر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے تو پھر ہمارا آدمی کہاں گئے، اپنے آدمی کو قتل کیا تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے، خود شبے میں پڑ گئے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یقینی بات یہ بر رفعہ اللہ الیہ، برفع اللہ، بلکہ اللہ نے ان کو آسمانوں پہ زندہ سلامت اٹھا لیا،
صحیح سلامت، اور قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام صحیح حدیث میں آیا ہے پھر آئیں گے، پھر آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس آخری دین کو زندہ کرنے کے لیے اور مسلمانوں کی مدد کے لیے، مسلمانوں کی مدد کے لیے آئیں گے پھر، اور پھر جو ہے نا اسلامی حکومت نافذ کریں گے، قائم کریں گے وہ۔ تو عدی بن حاتم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو حاتم تائی کا بیٹا ہے، مشہور صحابی ہے یہ، اور یہ شاعر ہے، بہت بڑے پائے کے شاعر تھے۔ وہ جو قرآن میں ہے نا فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ تم کھاؤ پیو اس وقت تک یہاں تک کہ سفید داغا سیاہ داغے سے ممتاز ہونے لگے، اس وقت تم کھاؤ پیو۔ اب دیکھیں یہ شاعر بھی تھے، اور شاعر سب سے زیادہ اپنی لغت کو جاننے والا ہوتا ہے، اہل لسان بھی تھے، عربی بھی تھے، لیکن پھر بھی متکلم کی مراد کو نہ سمجھ سکے، اور انہوں نے سچ مچ دو داغے مراد لیے، چنانچہ یہ اپنے سرانے کے نیچے دو داغے رکھ لیے۔ شروع میں حکم تھا مسلمانوں کو کہ جب تک آنکھ نہ بند ہو جائے اس وقت تم کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، غروب ہونے کے بعد، غروب ہونے کے بعد۔ دن کو تو روزہ ہوتا ہے، منع ہے، غروب ہو جائے کھانے پینے کی اجازت ہو۔ شروع میں تھا کہ جب غروب ہو جائے کھانے پینے کی اجازت ہو جائے اس وقت تک کھا پی سکتے ہو جب تک کہ آنکھ نہ لگ جائے، اور جب آنکھ لگ گئی تو بس اس کے بعد پھر نہیں کھا پی سکو گی۔ تو ظاہر ہے مدینے کے لوگ کاشتکار تھے، کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے، تو اس طرح بعض واقعات پیش آئے کہ وہ روزہ افطار کرنے کے انتظار میں تھے، اور جب غروب ہوا تو غروب سے پہلے، غروب ہونے سے پہلے ان کی آنکھ لگی، اور جب غروب ہوا تو غروب ہونے کے بعد بھی اسی طرح سوئے رہے، اسی طرح سوئے رہے۔ جب آنکھ کھلی، غروب ہو چکا تھا لیکن آنکھ لگی، اب کھا پی نہیں سکتے تھے، تو ان کو یہ حکم دشوار لگا۔ اللہ نے پھر تخفیف کر دی کہ اب ساری رات کھا سکتے ہو، اور مراد اللہ کی یہ تھی کہ جب تک صبح اچھی طرح یعنی تمہیں یقین نہ ہو جائے، تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ صبح نکل چکی ہے، یقین نہ ہو جائے کہ صبح نکل چکی ہے۔ صبح جب تک نکل نہ جائے، صبح سے پہلے پہلے کھا سکتے ہو، اور جب صبح ہو جائے تو اس کے بعد نہیں کھا سکتے۔ تو سیاہ دھاگے سے مراد رات ہے کہ جب تک رات رہے تو کھا سکتے ہو، اور جب رات نکل جائے تو پھر کھا نہیں سکتے ہو۔ سفید دھاگے سے مراد صبح ہے کہ جب صبح نکل آئے تو اس کے بعد کھانا پینا بند۔ انہوں دو دھاگے رکھ لیے سرانے کے نیچے، کھاتے رہے پیتے رہے یہاں تک کہ باہر سورج نکل آیا، سورج نکل آیا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اسلام نے جب اس کا تذکرہ کیا، پڑھے رسول اللہ نے پڑھے انس سے، اور انہوں نے کہا کہ عدی تیرا سرانہ تو بڑا لمبا چوڑا ہے کہ جس کے نیچے دن اور رات دونوں آ گئے، دن رات دونوں آ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کالے دھاگے سے مراد کیا ہے رات، اور سفید دھاگے سے مراد کیا ہے دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد یہ تھی کہ جب تک رات ہو تو کھاؤ پیو، اور جب دن ہو جائے، صبح ہو جائے تو پھر کھانا پینا بند کرو۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ دین استاذ کے بغیر انسان نہیں سیکھ سکتا، اور سیکھے گا تو گمراہ ہو جائے گا، غلطی کرے گا، غلطی۔ اب دیکھیں اگر یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشاندہی نہ فرماتے، مراد متکلم نہ بتاتے، تو عدی بن حاتم باوجود ہے کہ اہل لسان تھے، عربی تھے، باوجود ہے کہ شاعر تھے، سب سے زیادہ اپنی قوم میں لغت جاننے والا، لیکن آپ نے سیاہ دھاگے اور سفید دھاگے کو سچ مچ دھاگا سمجھ لیا۔ ٹھیک، اور ایک مرتبہ قرآن میں آیا کہ اللہ ظالموں کو معاف نہیں کرے گا، ظالموں کو معاف نہیں کرے گا۔ تو صحابہ پھر پریشان ہو گئے کہ اللہ کے پیارے رسول کون ہے ہم میں سے جس سے ظلم نہیں ہو سکتا؟ ہر آدمی ہے جس سے کچھ نہ کچھ ظلم ہو سکتا ہے، تو کیا وہ پھر کافر ہو جائے گا؟ جانبی ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ کافر ہو جائے پھر۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد، یعنی وہاں قرآن میں تھا کہ وہ جانبی ہو جائے گا جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا،
یہ تو کفر کی سزا ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد کفر ہے اور شرک ہے. کفر ہے اور شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم والکافرون هم الظالمون. یہ اصل ظالم تو کافر ہی ہے. سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ کیا ہے؟ شرک ہے. رسول اللہ نے یہ بتایا، پھر صحابہ کرام کو تسلی ہوئی. یہی وجہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب باندھا ہے العلم بالتعلم، کہ علم جو ہے کس سے، علم کس سے حاصل ہوتا ہے؟ علم آتا ہے، اور علم صحیح معنوں میں جو آتا ہے انسان کو حاصل ہو سکتا ہے وہ سیکھنے سے، کسی استاد سے سیکھنے سے. وہاں پہ انہوں نے یہ واقعات ذکر کیے، صحابہ کا پریشان ہونا اور حضرت عدی بن حاتم کا واقعہ یہ نقل کیا انہوں نے. جنہوں نے اپنے مطالعے سے علم حاصل کیا گمراہ ہوئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بھئی تم توحید سے بھاگتے ہو، توحید سے بھاگتے ہو کہ اللہ کے سوائے کوئی عبادت کے لائق ہے. اور پھر کہا کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے قائل نہیں ہو؟ اس بات کو نہیں مانتے ہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کو نہیں مانتے ہو؟ اللہ کو سب سے بڑا ماننے میں تمہیں کیا تکلیف ہے، کیا نقصان ہے تمہیں؟ اسلام تو یہی کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے. اس کی مرضی کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا. وہ نفع نقصان پہنچانے والا ہے. قرآن تو یہی کہتا ہے. بہرحال آج کی آیت میں مغضوب علیہ لوگ اور گمراہ لوگوں کے راستے سے پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ان کے نقش قدم پہ کہیں نہ چلیں، ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے سے بچا دیں. مفسرین نے لکھا ہے شیطان انسان میں داخل ہوتے ہیں 3 راستوں سے. پہلا راستہ ہے شہوت والا. اس راستے سے جب انسان داخل ہوتا ہے اور انسان اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کے غیر راستوں سے شہوت پوری کرتا ہے تو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اپنے اوپر ظلم مت کرو. اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اپنی برائی کرتا ہے. چنانچہ بہت ساری جگہ ایسی ہوتی ہیں وہاں اس کی عزت داؤ پہ لگتی ہے. وہاں لوگ پھر اس کی مرمت بھی کرتے ہیں، پٹائی بھی کرتے ہیں، گھسیٹتے بھی ہیں، اور لوگ قتل کر دیتے ہیں، لوگ سنسار کر دیتے ہیں. تو جب شہوت کے راستے سے شیطان داخل ہو جائے پھر انسان جو ہے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. اور جب شیطان غضب کے راستے سے داخل ہو جاتا ہے انسان میں، اس کو غصہ دلاتا ہے، پھر یہ اوروں پہ ظلم کرتا ہے، دوسروں پہ ظلم کرتا ہے. اور وہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ دوسرے پر جب ظلم کرتا ہے اس کا مال ہڑپ کرتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، قتل کر دیتا ہے. تو پھر ظاہر ہے جب تک وہ نہ معاف کرے اس وقت اللہ معاف نہیں کرتا. اور پھر ادھر اگر معافی نہ ہو جائے آخرت میں پھر گناہ اس کے اپنے اوپر ڈالے گا، نیکیاں اس کو دے گا، گناہ ڈالے گا. اس لیے یہ راستہ بھی بڑا خطرناک ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک راستے سے شیطان داخل ہو تو اسے حفاظت کا طریقہ بھی بتایا. تیسرا راستہ خواہش کا راستہ کہ انسان خواہش کے راستے سے شیطان خواہش کے راستے سے انسان میں داخل ہوتا ہے. اور ظاہر ہے جب اس راستے سے شیطان داخل ہو جائے تو پھر انسان خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے. اللہ کے حکم کے مقابلے میں خواہشات پوری کرتا ہے. اور سورہ علق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نے کچھ شخص کو دیکھا ہے میرے حبیب یا ہر مخاطب
کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. ٹھیک ہے، یہ راستہ بھی بڑا خطرناک ہے. مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جہاں شیطان ان 3 راستوں سے داخل ہوتا ہے اور انسان میں تباہی مچاتا ہے، وہاں 3 مواقع پہ شیطان کو بڑی تکلیف ہوئی، دھچکا لگا، اس نے بڑا واویلا کیا. ایک وہ موقع ہے کہ جب اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکالا کہ نکل جا، تو مردود ہے، تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، تکبر کیا، تو مردود ہے، نکل جا یہاں. اس وقت اس نے بڑا واویلا کیا، اس کو بڑی تکلیف ہوئی. اور ایک جب رسول اللہ کی بعثت ہوئی، اس وقت اس نے بڑا واویلا کیا کہ اب میرے راستے میں جو میں انسانوں کو گمراہ کرتا رہا، میرے راستے میں رکاوٹیں آ جائیں گی رسول اللہ کی بعثت سے. اور تیسرا موقع کون سا ہے جس پہ شیطان نے بڑا واویلا کیا، بڑا دھچکا لگا، اس کو بڑی تکلیف پہنچی اور بڑا واویلا کیا؟ اس وقت کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ نازل فرمائی، سورہ فاتحہ نازل فرمائی کہ یہ سورت ایسی ہے، پورے قرآن کا خلاصہ نچوڑ جہاں ہے، اور دلوں کے لیے شفا ہے، دلوں کے لیے شفا. اصل شیطان تو دلوں پہ محنت کر رہا ہے کہ دلوں کو گمراہ کر دے، دلوں کو گمراہ کر دے، دلوں پہ غلط گمراہی کی محنت کر رہے وہ. یہ دلوں کے لیے شفا ہے، اور پھر دلوں کے ساتھ ساتھ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو یہ پڑھتا ہے تو پھر شیطان وہاں ٹک نہیں سکتا، شیطان وہاں ٹک نہیں سکتا. یہ ایسی صورت ہے. یہی وجہ ہے کہ جس کو اثرات ہو، جن ہو، اور جو بھی تکلیف ہو، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کے انسان کم کر دے. اگر ایک ٹائم نہ ہو جائے، دوسرے ٹائم نہیں تو 1-2 دن کم کر دے تو وہ اثرات ختم ہو جاتے ہیں. ایسے جادو ہو جو بھی ہو، تمہارا یہ بڑی عظیم صورت ہے. بخاری میں اس کے بارے میں آیا ہے کہ قرآن مجید کی ساری صورتوں سے درجے کے لحاظ سے یہ افضل ہے. درجے کے لحاظ سے ساری صورتوں سے کیا ہے، یہ بڑی ہے. اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی تو یہ ایسا ہے کہ اس نے قرآن مجید کی، زبور کی، تورات کی اور انجیل کی تلاوت کی. لہٰذا بہت بڑی صورت ہے. جو اس پر ایمان لاتا ہے اور اس کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہاں اجر عظیم دیتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑی مصیبتوں سے بچاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ